کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جو ہیں وہ منافق ہیں۔ لیکن منافق دو قسم پہ ہوتے ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں۔ ایک ہے منافق اعتقادی، یعنی کیا معنی کہ ظاہر میں وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے وہ کافر، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنین کو ملتے تو کہتے بھی ہم تو پکے ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب پھر وہ اپنے کافروں کے پاس آتے ہیں، شیاطین الانس والجن سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے منافق اعتقادی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ المنافقون میں فرمایا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور آ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ ایمان کو ایک ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ دل سے ایمان لائی ہی نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں، یاد رکھو، منافق اعتقادی، کہ ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر۔ یہ منافق جو ہے یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے، اور قیامت میں اس کو سب سے زیادہ سزا ملے گی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے جو سب سے نیچے والے درجات ہیں نا، اس میں منافقوں کو داخل کیا جائے گا اور سزا دی، کیونکہ منافق جو ہے یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں اسلام کو جب نقصان ہوا منافقوں سے، مسلمانوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی، لیکن منافقین نے ان کی شکست کا سبب بنے اور ذریعہ بنے۔ ہر دور میں منافق پیدا ہو۔ اس دور میں حضور کے زمانے میں منافق، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، مکے میں مشرک تھے جو کھلے مشرک تھے، حضور کے کھلے دشمن تھے۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد وہاں جو طبقہ تھا ان میں منافقین تھے، اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، رئیس المنافقین۔ جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اسلام پر تیر چلایا، اور ساری تاریخ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی آدمی آپ کے جیسے ملک میں جب کافروں نے مسلمانوں سے ملک چھیننا چاہا تو وہاں بھی وہی منافق تھے، جعفر صادق۔ اسی میں اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن۔ وہاں بھی وہی منافق پیدا ہوئے، انہوں نے نقصان کا ذریعہ بنے۔ اور ایک ہوتا ہے منافق عملی، یاد رکھو، منافق اعتقادی کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو، میں مسلمان لیکن نہیں ہے اندر سے مسلمان۔
منافق اعتقادی تو پکا کافر ہے، کٹا کافر ہے، کافروں سے بھی آگے ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے منافق عملی، یاد رکھو۔ اچھا، اب اس دنیا میں، اس دور میں، اس صدی میں سرکار دو عالم کی وفات کے بعد ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، چونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو خبر دی تھی کہ یہ منافق ہے۔ دلوں کے بھید جاننے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم کیسے کسی کے دل پر حکم کر سکتے ہیں؟ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، بھی نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی مسلمان۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی، کیا مانا کہ ہے ہی تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، حضور پاک کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے عمل وہ ہیں جو منافقوں کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔